میں ہوں بلال مرزا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سے عہد لیا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جائے اور وہ انبیاء کرام زندہ ہوں تو ان پر لازم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں۔ اس طرح ہر نبی نے اپنی قوم امت سے بھی یہ وعدہ لیا۔ یہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو حکم دیا کہ انبیاء کرام کے انوار کی طرف دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور میں سے نور نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ اس کے سبب وہ بول پڑے، اے ہمارے رب، ہمارے نور کو کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، یہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں نبی بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر گواہ رہوں۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک تو گواہ ہے۔ اس عہد و اقرار کو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول شریف لائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو تمہارے پاس ہے، تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ بے شک اس آیت شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مرتبے کی تعظیم کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کے زمانے میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بھیجے ہوئے ہوتے، یعنی ان پر فرض ہوتا کہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی تلقین کرتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کے لیے عام ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے، مجھے تمام لوگوں کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یوں ہی ایک اور ارشاد گرامی، میں نبی تھا اور ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء کرام بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین کے دل اور اس کی رونق و نور سے مٹی لائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم پاتے ہی جنت الفردوس اور 7ویں آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نزول فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے ایک مٹھی مٹی لی اور وہ نہایت سفید و روشن تھی، پھر اسے جنت کی نہروں میں سے تسنیم کے پاک و صاف پانی میں گوندھا گیا، حتیٰ کہ وہ سفید موتی کی طرح ہو گئی۔
جس کی بہت بڑی شعاع تھی۔ پھر فرشتے اسے لے کر عرش اور کرسی کے گرد نیز آسمانوں، زمین، پہاڑوں اور سمندروں میں لے کر گھومے۔ پس فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے پہلے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر مبارک کا اصل زمین کی ناف مرکز سے ہے، جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور جو رب کائنات نے آسمان و زمین کو ارشاد فرمایا تھا، تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ تو انہوں نے کہا، ہم اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس میں بھی اس بات کی خبر ہے کہ زمین میں سے صرف اسی جگہ نے جواب دیا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر موتی ہے، اور مقام کعبہ سے ہی زمین کو پھیلایا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل کائنات ہیں، اور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر قدرت خداوندی سے وہ نور چکر کاٹنے لگا جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن و انس کچھ بھی نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلے جز سے قلم کو، دوسرے حصے سے لوح کو، اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے حصے کو مزید 4 اجزاء میں تقسیم فرمایا۔ پہلے جز سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر چوتھے جز کو مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو پہلے جز سے آسمانوں کو، دوسرے سے زمینوں کو، تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، اور چوتھے کو پھر مزید 4 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ پہلے جز سے مومنوں کی آنکھوں کا نور پیدا فرمایا، دوسرے سے ان کے دلوں کا نور پیدا کیا جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور تیسرے سے ان کے مانوس ہونے کا نور پیدا کیا، اور وہ توحید ہے یعنی کلمہ۔ یہاں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مقرر فرمائی، اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ تقدیر عرش کو پیدا کرنے کے بعد واقع ہوئی، اور تقدیر اس وقت مقرر ہوئی جب قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر قلم کو تقدیر لکھنے کا حکم بھی ایک اور حدیث پاک میں کچھ یوں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو فرمایا، لکھ۔ اس نے پوچھا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ فرمایا، ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور آگے ایک اور حدیث پاک ہے کہ بے شک پانی عرش سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ دوستوں، یہاں ان احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ اوپر بیان کردہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے۔
مگر اسی حدیث پاک میں اس چیز کا بھی بیان ہے کہ قلم نے جب تقدیر لکھی اس وقت عرش اور پانی پہلے سے موجود تھے، پھر عرش سے بھی پہلے پانی موجود تھا۔ پس مفسرین و محققین ان تمام بیان کردہ روایات میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہر ایک کی اولیت اس کے جنس کی طرف اضافت کے اعتبار سے ہے، یعنی انوار میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح دوسری اشیاء بھی اپنی اپنی ہم جنس کے حوالے سے پہلے مخلوق ہوئیں۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اپنے والد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم علیہ السلام میں نور کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو یہ نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت میں رکھ دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ پس وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کرب خاص میں نہ جانے کب سے موجود تھا، بالآخر اسے انبیاء میں سب سے آخر میں بلندیوں اور عظمتوں کے تاج پہنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور ساتھ اعلان فرما دیا گیا، ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لا تعداد درود و سلام اس شہ لولاک پر کہ جن پر درود ان کا رب اور اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں روز محشر ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔